وہ بھی 3 قسموں کے ہیں. کچھ مشترک ہیں، کچھ صرف مردوں سے متعلق ہے. مثلا جہاد ابتدائی جو ہے صرف مردوں پہ ہے، عورتوں پر نہیں ہے. کچھ ایسے کام ہیں وہ وظائف شرعیہ جو عورت پر ہیں. مثال پر عورت کو پردے میں رہنا، یہ خدا اور اس کے درمیان ہے، یہ صرف عورت سے منسلک ہے. اور کچھ مشترک ہیں، جیسے نماز ظہر عرض کیا تو اس پہ یہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، یہ مشترک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہم نے عرض کی ہے یہ اسلام کے جملہ احکام کو شامل ہے. جملہ احکام، خواہ وہ احکام عبادیہ ہوں، عبادات ہوں، یا معاملات ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برتاؤ سے متعلق ہوں، سارے کے سارے احکام جو ہے ان 3 قسموں میں منقسم ہیں. اور رسول اسلام نے اپنی زبان سے تو تینوں قسم کے احکام کو پوری طرح بیان کیا، لیکن اس کے لیے ایسے نمونے کی ضرورت تھی کہ جو ان احکام کو اپنے اوپر تطبیق کر کے بھی بتائے. رسول اسلام اور ائمہ جو ہیں 2 قسم کے احکاموں کو پورا کر دیا. جو مشترک تھے ان کو بھی تطبیق کر کے بتا دیا کہ یوں نماز ظہر پڑھی جائے، اور وہ احکام جو صرف مردوں سے منسلک تھے ان کو بھی اپنے اوپر تطبیق کر کے بتا دیا. جنگ کر کے جہاد کر کے بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. رسول کو میدان میں نہ چھوڑو، میں نے یہ کر کے بتا دیا. اور باقی رہے تیسری قسم، یا علی، باقی رہی تیسری قسم. اور تیسری قسم کے لیے خداوند عالم نے جناب زہرا کو پیدا کیا تاکہ مستورات کو بتائے کہ وہ احکام جو صرف عورت سے منسلک ہے ان کی تطبیق کیسے ہو سکتی ہے. تو تیسرا حصہ اسلام کا جناب زہرا کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے تطبیق کر کے بتایا. اس لیے رسول اسلام نے فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بتایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ دین کا ایک ٹکڑا ہے. زہرا بلند تر صلوات. فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے. یہ محبت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ دین کی اہمیت اور جناب زہرا کی عظمت کو سمجھا. اسی لیے ایک دفعہ رسول اسلام نے مسجد میں اصحاب سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے زینت سب سے بہتر ہے. کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جناب زہرا کو پتہ چلا، آپ نے بھیجا کہ سب سے بہتر کام عورت کے لیے یہ ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے. یہ وہ تیسری قسم تھی احکام کی کہ جو صرف جناب زہرا اس کی حقیقت کو بیان کر سکتی، عملی طور پر اس کو بیان صرف جناب زہرا بیان کر سکتی. عملی طور پر، زبانی طور پر رسول اسلام نے سوار احکام بیان کیے، تینوں قسمیں بیان کی. عملی طور پر صرف جناب. تو اس سے جناب زہرا کی عظمت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ احکام جو مردوں سے مختص ہیں، میرے بیٹوں میرے بھائیوں، اس کے لیے 1,24,000 نبی آئے، اور جناب رسول اسلام سے لے کر امام آخر زمان تک 13 معصوم آئے، اور وہ احکام جو صرف عورتوں سے منسلک تھے صرف جناب زہرا نے اس کو پورا کیا. بابا دے بلند صلوات. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے اپنے ایک خطبے میں کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الایمان ہے، ناقص الحظ ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے یہ حکم تمام عورتوں پر شامل ہے. ناقص الایمان، ناقص العقل، ناقص الحد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا العیاذ باللہ اسی طرح ایک عام عورت کی، ہر عورت کی حیثیت سے ان میں بھی یہ نقص تھے. استغفر اللہ. لیکن تھوڑی سی فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جناب زہرا ان تینوں نواقص سے پاک تھی. غور فرمائیں گے میرے بیٹے، تینوں نواقص سے پاک تھی. کیونکہ نقص ایمان کا معنی رسول امیر المومنین نے خود فرمایا ہے. کیونکہ یہ مہینے میں کچھ دن، اور ہر عورت جو کسی بیماری سے خالی ہو کچھ دن ان کو عبادت نماز کو چھوڑنا پڑتا ہے، روزے کو چھوڑنا پڑتا ہے. ماہواری کے ایام میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور کیونکہ ایمان کی تفسیر کی یہی ہے کہ اعتقاد بالجنان والعمل بالارکان، عمل صالح جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے. جب عورت عمل صالح نہیں کر سکے گی تو اس میں نقص ہوگا. رسول اسلام نے جناب زہرا کو بطول فرما کر اس نقص سے پاک کر دیا کہ یہ کبھی بھی اس نقص میں مبتلا نہیں ہوئی تھی اور نہ یہ ناقص نہیں تھی، یہ ناقص نہیں تھی. یہ نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. بطول کا معنی سمجھتے ہیں میرے بچے، میرے بھائی، کہ جناب زہرا اس عیب سے جو عورتوں میں یہ نقص یا عیب سمجھا جاتا ہے اس سے وہ پاک تھی. لہذا اس نقص سے میری مولا کائنات پاک تھی، یہ نقص نہیں تھی. خود مولا نے تفسیر فرمائی کہ میری مراد امیر المومنین نے فرمایا اے مراد نقص ایمان سی ہے. جناب زہرا میں یہ نقص نہیں ہے. اور ناقص حص کہتے یعنی حصہ اس کو مرد کو دو حصے ملتا. رسول خداوند عالم نے رسول کے ورثہ میں سے صرف اس کو وارث بنا کے بتا دیا ہے کہ اس کو پوری کی پوری وراثت ملے گی، اس کو نیکسٹ میں کوئی نہیں ملے گا. اگر کوئی یہ بھی کہے کہ رسول کی کچھ اور بیٹی تھی، میرے عقیدے مطابق رسول کی یہی ایک بیٹی تھی جناب زہرا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول کی کچھ اور بیٹی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے جو ان کی حیثیت وہی تھی جناب زہرا کی ہوگی ارث کے اعتبار سے. یعنی جناب زہرا کو ان سے کم نہیں ملے گا. اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کم ملتا، بیٹا خدا نے رسول کو نہیں دیا، صرف بیٹی دی ہے تاکہ زہرا کو اس نقص سے محفوظ رکھا جائے. نعرہ تکبیر.